صحیح ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ ہی وہ ایک ملک ہے جو کہ ایک ایسا مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے جس کی اسرائیل پر کسی حد تک کچھ انفلوئنس ہے، کچھ بات مانی جا سکتی ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن ہم نے دیکھا امریکہ نے بھی دوہری پالیسی اپنائی ہوئی ہے. ان کے کچھ رہنما آ کر کچھ بات کرتے ہیں، صدر ٹرمپ کچھ پالیسی سامنے لے کر آتے ہیں. اس تمام صورتحال میں امریکہ کی پالیسی کتنی واضح ہونی چاہیے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے؟ جی رحمان صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ امریکہ از اونلی کنٹری جو کہ سیز فائر ڈیل میں جس طرح انڈیا پاکستان کے مابین اس نے ایک مفاہمتی کردار ادا کیا اس بار بھی کر سکتا تھا، لیکن ابھی تو امریکہ کی جانب سے بالکل اپوزٹ اور بہت دو ٹوک قسم کی ایک بڑی تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آ رہی ہیں منظر عام پر. اور وہ بات جس کا خدشہ تھا کہ ڈیل کی طرف لے کر جا رہے ایران کو کہ کہیں وہ ایٹمی پاور نہ بن جائے اور اسی ڈیل کی طرف اس کو زبردستی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی تو امریکہ کوئی مفاہمتی کردار ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمیں دھوس اور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل پر ٹیبل ٹاک پر لانے کی جو ہے ایران کو کوشش کر رہا ہے، جس پہ اگر جو ہے وہ ایران نہیں مان رہا ہے ایران کی طرف سے، بلکہ اس کے اپوزٹ بہت ہی اگریسو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے جب تک اس طرح کے اگریسو اور تھریٹننگ اسٹیٹمنٹس آتے رہیں گے تو کوئی مفاہمت، کوئی سیز فائر، کوئی ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ جس طرح وجہ فرمایا انہوں نے کہ حالات جو ہیں وہ بگڑتے ہی نظر آ رہے ہیں. اور مطلب جس طرح سے ایران کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید کریں گے، اٹیکس کرتے رہیں گے، اور اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے بڑی اوپنلی جو ہے وہ مزید ایران کے اوپر اٹیکس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن لاسٹ نائٹ جو اسرائیل نے دیکھا وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو اگریسو اسٹیٹمنٹس کے صرف نہیں تھے، مطلب انہوں نے ایک پریکٹیکل پرفارمنس کر کے ثابت کیا ایران نے بھی کہ ہم صرف بات کرنے والے نہیں ہیں. بختر بند گاڑیوں میں اور جو بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیلی فون پر رابطہ امریکہ کے ساتھ کیا گیا ہے. تو یہ جو سچویشن اسرائیل نے کل رات کو دیکھی ہے شاید پچھلے 20 مہینوں میں وہ دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور صرف امریکہ کے نہیں، پوری مغربی دنیا کا ایک بڑا ڈیول کردار جو ہے وہ سامنے آیا، ایک دوہری پالیسی سامنے آئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب صرف غزہ کے اوپر بات تھی تو فرانس کیا، رشیا کیا، بہت سارے مغربی ممالک جو ہیں وہ غزہ کی طرف اسرائیل کی ساری تھوڑا سا سلائٹلی ان کا رجحان تھا. دے ور سلائٹلی انکلائن ٹورڈز ان دا فیور آف اسرائیل کے، ان دا فیور آف پیلسٹائن، اور غزہ کے اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اب جب کہ ایران نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جوابی کارروائی کی ہے تو جوابی کارروائی کا حق تو اقوام متحدہ بھی دیتا ہے، جس کا فی الحال تو کوئی نتیجہ نہیں اس لیے نہیں نکلا ہے بیکاز ان سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایران اس وقت رائٹ پر ہے. رائٹ آف سیلف ڈیفنس کا استعمال کرتے ہوئے جب ایران نے جوابی کارروائی کی ہے تو پھر مغربی دنیا جو ہے یا تو کچھ نیوٹرل ممالک ہو گئے ہیں یا پھر ان کا جو رجحان ہے وہ اسرائیل کی طرف ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ایران اس پورے خطے میں جو ہے وہ خود کو اس وقت تو اکیلا ہی محسوس کر رہا ہے. ہم نے تو ہمیشہ، پاکستان نے بھی اور ڈفرینٹ اسلامک کنٹری میں ڈپلومیٹیکلی ایک سٹینس رکھتے ہو یا مورلی سپورٹ کیا ہے، لیکن جتنا ملٹری وائز اگریسولی ووکل ایران رہا ہے وہ کوئی دوسرا اسلامک کنٹری نہیں رہا غزہ کے معاملے میں. اور جب اب ایران کی باری ہے تو ہم کسی بھی دوسرے ملک کو اس کا ساتھ اس طرح سے لیتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں جس طرح سے ایران نے لیا تھا. تو مغربی دنیا کی بھی یہ ڈیول منوپلی ہے، دوغلا چہرہ سامنے آیا ہے. اور امریکہ کا تو سب سے بڑا جو ہے جس کو مفاہمتی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اس کا بھی سارا رجحان جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہی ہے. تو جب تک کوئی تیسری کنٹری بیچ میں آ کر جو ہے مفاہمتی کردار نہیں نبھائے گی، یہ سلسلہ نہیں رکنے والا، نہیں تھمنے والا.